ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں. ایکو ذرا سے کم کریں. اور تو مقصد جو ہے وہ جور خطابت دکھانا نہیں ہوتا. ان کے بیان کے بعد میرے بیان کی دوبارہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. لیکن حسن یوسف ہو یا صورت بلالی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے. تو چار گلنا سنانیاں نے ٹھیک ہے، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. مانا کہ ایک بچ گیا لیکن انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر بس بات سمیٹتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کا ایک اپنا طرز ہے، ایک اپنی رنگ ہے. اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں ہیں اور ہر خوشبو کی ایک اپنی مہک ہے. لیکن اس دنیا میں سب سے جو اچھی خوشبو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے. پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کا مال و متاع ایک طرف، لیکن آقا و مولا حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک کا جو قطرہ ہے پھر بھی وہ افضل اور اعلیٰ ہے. یہ ہیں جی ہمارے آقا و مولا مالک و مختار. تو اس واسطے سانو تو نہیں سمجھ آتی بھئی مسلمانوں کا ملک ہوں سارے آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، تو پھر مرزائی قادیانی وہ بے باک وہ زندیق وہ کافر وہ مرتد وہ پھر سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہہ جائیں. آپ بتائیں کہ آپ کے دل پہ یہ بات کس طرح یہ گزرتی کہ جناب کسی محلے سے گزرے اور کسی گلی سے نکلے پھر جناب وہ عمارتیں بنا کر اپنے اوپر جناب وہ مینار کی طرح وہ نشانیاں کس طرح لگا دیں. اسی جیلم کے اندر نا ہم نے مرزائی قادیانیوں کے جو قبرستان ہے ان کے اوپر سے ہم نے بورڈ بھی اتروا دیے اور یہ 2018 میں اترے. لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی ہیں. ہم نے سیاست یہ کی کہ 3 دن کے بعد الیکشن تھا تو اس وقت میں نے دھرنے کی کال دی. ہم نے کہا کہ اگر مرزائی قادیانیوں کے قبرستان کے اوپر سے بورڈ نہ اترے، انہیں کہا جناب نہ اترے تو پھر ہم نے کہا کہ پھر انشاءاللہ تاریخ ساز دھرنا دیا جائے گا. انہیں کہا جناب 3 دن کے بعد الیکشن. ہم نے کہا ایسے الیکشن پہ بھی لعنت، ایسے ووٹوں پہ بھی لعنت. ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کا چمکتا دین تک کو چاہیے. پھر جہاں بات رکی نہیں، پنڈ دادن خان کے اندر ایک مرزائی ایک قادیانی عورت کا مسلمانوں نے جنازہ پڑھا. خدا کی قسم مرزائیوں کی قبروں کے اوپر سے خطبے بھی ہم لوگ کھڑوا دیے. تو پھر یہ پچھلے ہفتے مرزائیوں نے جناب وہاں عمارت بنائی، اس کے اوپر انہوں نے مینار نما جناب وہ نشانیاں لگا دی. انہوں نے کہا جناب مینار ہی تو ہیں، اگر لگے رہ جائیں نشانیاں تو ہیں. ہم نے کہا نہ، مسلمان وہ کہے گا جو آقا و مولا کو اپنا آخری نبی مانے گا. نماز وہ پڑھے گا، امام بھی وہ ہوگا، مقتدی بھی وہ ہوگا، مسجد بھی وہ ہوگی، کلمہ بھی وہ پڑھے گا، قرآن و حدیث بھی اس کا، عزت بھی اس کی، امامہ بھی وہ پہنے گا جو آقا و مولا کو اللہ کا آخری نبی مانے گا. اس لیے آپ کو ان دنیا دار کمینوں سے محروم ہونے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو لے کے تھلے تک اجینا سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست، اسی کہنے ہیں تیرے تے بھی لعنت، تیرے نظام تے بھی لعنت. وہ کہتا جی میں مدینہ کی ریاست کا دعوے دار، میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. اور جو انسان خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکا اس کو کیا پتا آقا و مولا کا چمکتا دین ہے کیا، اس کو کیا پتا کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ عقیدہ ہے کیا. اس واسطے انشاءاللہ وہ وقت آنے کو ہے، یہ سب کتابیں کھلنے کو ہیں انشاءاللہ. اسی شجرے والے بیٹھے ہیں، ہمارے بابے کون ہیں وہ بھی دنیا کو پتا. اسی مجددی نقشبندی تے قادری رضوی ہیں، تے تیرے بابے توڑے بڑھے کون ہیں وہ بھی دنیا کو پتا ہے. آج ہمیں
جناب دین لے کر آئیں گے, ہم تو جناب مدینہ کی ریاست بنائیں گے, یہ خاتم النبیین, یہ مت سمجھو یہ کون سی کوئی ایسی بات ہے. 2 باری کیسٹ سنو جو بندہ بول جاندہ ہے. یہ پڑھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ بات ہے, آپ کن کے پیچھے لگ پڑے. یہ تو اتنا بڑا فتنہ عمران خان کا آج سے یہ کہا علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. کوئی بندہ اگر ایک گل کرے نا, آج یہ مشہور ہے کہ 1,24,000 نبی گزرے, یہ بھی جملہ کفر ہے. اس کے ساتھ لازم ہے کہ آپ کم و بیش لگائیں, کیونکہ اگر 1,24,000 سے ایک نبی بھی زیادہ رب نے بھیجا تو اس ایک نبی کی نفی ہوگی. اگر ایک نبی بھی کم رب نے بھیجا تو اس ایک نبی کا کم جو ہے اس کا انکار ہو گیا. اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش. تو یہ بے باک بے دین عمران خان ایک تقریر دے اندر کے اندر کہ رب نے 1,40,000 نبی بھیجے. کس کتاب میں لکھی ہے؟ مرزائی قادیانی دی جڑی کتاب ہے نا براہین احمدیہ, اس دے اندر لکھا ہے 1,40,000 نبی. اور یہ لکھا کیوں ہے یہ سنو. عمران خان دی ماں دا نام ہے شوکت خانم. عمران خان دی ماں دا نام ہے شوکت خانم. اس دے ابے دا یعنی اس دے نانے دا نام کیا ہے؟ احمد حسن ہے جی. اور عمران خان کے نانے کے باپ کا نام کیا ہے؟ منشی گوہر علی. کاٹو نیٹ جنہ دے آنے ہون لکھو منشی گوہر علی. عمران خان کی ماں کے دادے کا نام منشی گوہر علی جو رہتا انڈیا جلندر میں تھا. یہ مرزائی قادیانی جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے 313 صحابی ہیں مرزائی قادیانی کے, اس میں 161 نمبر پر نام آتا ہے منشی گوہر علی کا. اور عمران خان دی ماں دا دادا وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر مرزائی قادیانی 3 دنوں کی راتیں جا کے اس نے قیام کیا. تمہارے بڈھے تو وہ ہیں کہ جو 161 نمبر رجسٹر کے اوپر ان کے نام درج, اور تو بدبخت ان کی اولاد اور جن کے گھروں کے اندر 3 دن 3 راتیں مرزا قادیانی نے آ کے گزاری. ہم اولاد بیٹھے پیر مہر علی شاہ کے, اور جنہوں نے پیر مہر علی شاہ گولڈا سے چلے اور لاہور کے اندر جا کر مرزائی قادیانی کا پودا جناب قرض اٹھا کے پھینک دیا. منشی گوہر علی خان 3 راتیں 3 دن اس نے مرزائی قادیانی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. 161 نمبر رجسٹر کے اوپر آج بھی اس کا نام درج ہے. ابھی کے ابھی کوئی بیٹھا ہے ایجنسیوں والا یا اپنا یا بیگانہ یا اس کا کوئی بیٹھا ہے کوئی چیلا تو وہ بھی نکالے لکھے گوہر علی خان گوگل کے اوپر. سارا اس کا چٹھا پٹا سیدھے نہیں کہہ رہے, تو نیٹ کہہ رہے. تو ہمارے بابے پیر مہر علی شاہ صاحب. تو پھر یہ ایسے نہیں اس تو پہ پیرا ہوتا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. بتاؤ جی ممتاز حسین قادری صاحب ہو بندہ 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل, تو تنخواہ ہوئے 20,000, اور پورے محلے میں بھی لوگ جان پہچان نہ ہوتی ہو. تو پھر جناب جو کانسٹیبل ہے نا وہ تو بڑے کسی وڈیرے اور کسی بڑے جاگیردار کے ساتھ متفا نہیں لگاتا. بتاؤ جی ہو کانسٹیبل تو گورنر پنجاب شیطان تاثیر کا گولیاں سے سینہ بھلا کس طرح چھلنی کر دے. تو پھر پتہ ممتاز قادری صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت نا عقل نے مجھے کھینچا. اسی عقل والے نہیں, اسی عشق والے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہنا ہو طیبہ ہی نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ایسی الحمدللہ اسی عشق والے ہیں. پھر آپ فرماندے نے کہ مجھے نا عقل نے کھینچا. عقل نے کہا ممتاز قادری تو جلنا ہے, اے تے وقت دا گورنر ہے شیطان تاثیر, تو کانسٹیبل 5ویں گریڈ دا 20,000 تیری تنخواہ کوئی نہیں, تو اس کو تو گولیاں مارنے کدھر جا رہا؟ تیری تو جوان بیوی بھی ہے, نئی شادی ہوئی, دودھ پیتا بچہ ہے, بڑے ماں باپ ہیں, اور اس میں تو گولی مارے گا 302 ہو جانی, دہشت گردی لگ جانی, ہتھکڑیاں لگ جانیاں, پھر جیل کے اندر تو جائے گا, پھر پھانسی تینوں ہو جانی, اور تیری جوان بیوی بچوں کا کیا بنے گا, ماں باپ کا کیا بنے گا. تو پھر کہندے نے مینوں نہ ایک باری عقل نے کھچیا. تو کہندے نے پھر میں بلٹ تو مارا ہے سی نا, ٹھیک ہے گند لوٹ سی. کہندے نے پھر روزہ رسول سے عشق مصطفیٰ آیا. مستند راستے وہی مانیں گے. اب مستند راستے کے اوپر ممتاز قادری چلنے لگا. عقل نے تو روک لیا, عقل نے تو کھینچا. آپ کہندے نے پھر مدینہ پاک سے عشق رسول آیا. اس میں نے کیا
دنیا سے نکھلی کر دے کہ قیامت تک دنیا کے ایک کونے میں ممتاز نہیں تو پھر تو گل کری نمرود میں عشق عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی عقل تو صدا سوچتی رہے گی اس واسطے اپنا مقام پیدا کرو اپنا مقام پیدا کرو مقام کس طرح پیدا ہوئے گا انگریزوں سے تھلے لگ کے صبح دوپہر شام ہر وقت ایک کی قصیدہ ہے ٹرمپ دے تھلے لگ جاؤ جو بائیڈن دے تھلے لگ جاؤ اور کبھی IMF کے پاس چلے جائیں کبھی جناب FATF کے پاس چلے جائیں اسی کہتے ہیں اس سارے نظام کے اوپر لعنت بھیجو اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں قبر میں حشر میں اگر تم عزت پاؤ تو آج ان کے اوپر لعنت بھیجو چلو در مصطفیٰ کی طرف اگر قیامت تک تمہاری نسلیں بھی سراب نہ ہوگی تو پھر تم ہمیں کہنا بڑے بڑے لوگ بھی پتہ نا جس میں دو چار انگریزی تھی ٹاؤن ٹاؤن لفظ آ جن اقبال کہتا ہے کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا ABC نے تیرا اقبال کہتا ہے ABCD یہ پڑھتا رہے ہیں انگریزی تھی پوئما اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا ABC نے تیرا اب صدا اللہ اکبر کی لگائے گا کہتا گلا تو گھٹ گیا ہوں اللہ اکبر کی صدا کون لگائے گا اور جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ادھر آگے گل مکتی ہے 5,000 روپے 1,000 روپے پہ ایسے نہیں ووٹ بک رہے ابلیس نے اپنے چیلے نے کیا اس کے ریلیکس ہو کے بیٹھو آرام نال تو زور لان کی ضرورت کوئی نہیں چیلے نے کہا جناب علی جا خیر ہے اس کے میں سارے مسلمانوں نے کھنگال آیا پھر کیا آپ نے پایا ابلیس کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ابلیس کے اندر جاؤ تو صحیح ویکھو تینا کی کھنگالو مسلمانوں واٹس ایپ تے فیس بک تے اے چیزاں ٹاٹا اس طرح نہ آندیاں ہوں گی ابھی کسی بچے کو کھڑا کریں ہاں بھی جو ABCD جو 1 2 3 نہیں سنا سکے گا وہ خود بھی بےزتی محسوس کرے گا اس کے ماں باپ بھی بےزتی محسوس کریں گے لیکن قرآن مجید کی 10 آیتیں بھی کسی کو نہیں آتی اس بچپن میں سے ابھی آپ کھڑا کریں تو کون ہے ایسا شخص قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا تو بڑی دور کی بات الحمد سے لے کر والناس تک وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس نے قرآن مجید کا ایک مرتبہ زندگی میں ترجمہ بھی نہیں پڑھا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اچھا جی پھر ان کو بغیرتوں کی طرح کس طرح بٹھائیں گے دین کے اوپر حملے ہوں گے آقا و مولا کی گستاخیاں ہوں گی پھر بھی یہ بات نکلیں گے پھر آخر وہ وجہ کیا ہے ابلیس کہتا ہے کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین کہتا کیا کرنا ہے ان کو ایک کوٹھی دے دو ایک گاڑی دے دو گھر کے اندر 2 AC لگا دو دسترخوان کے اندر 2 قسم کے کھانے ڈال دو بس اس دے بعد پھر تسی نبی دی عزت حملہ کرو اے باہر نہیں نکلے گا اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بل جونز ہیں وہ پیش ہو جائے قومی اسمبلی میں مسلمان باہر نہیں نکلے گا کیونکہ 2-4 کھانے دسترخوان پہ لگ جو گے اب وہ جیل کی دال جا کے نہیں پیے گا اب جناب گھر کے اندر AC ہیں تو وہ بیڈ لگ کے اب وہ کبھی بھی کسوری چکی کے اندر جا کے نہیں سوئے گا پھر اس کے ابھی آخر کوئی تو ایسے مسلمان اس دنیا میں ہوں گے بڑے بڑے علماء مشائخ کے بچے وہ جو سے حامل قرآن ہے وہ قرآن کا پیغام اٹھائیں گے پوری دنیا میں جائیں گے کوئی تو ایسا غیرت مند ہوگا ابلیس کہنے لگا نا اس کے میں نے یہ بڑا ڈر سی کہتا جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بیشد بیداں ہیں پرانے حرم کی آستی کہتا پھر میں چلیا پھر میں نے پورا مشرق پھرا پھر میں مغرب گیا پھر میں کیمبرج یونیورسٹی گیا پھر میں آکسفورڈ گیا کہندرے پھر میں نے جب آکسفورڈ میں یہ نظارہ دیکھا کہ بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کے بچے کافروں کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر یونیورسٹی میں ABCD پڑھ رہے تھے بتاؤ جی توحید کی امانت تو سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا تو جن مسلمان بھائیوں میں اور آپ جو ہمارے جوان ادھر ہمارے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی آپ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے سینوں کے اندر تو تھی توحید کی امانت عمران خان دی محبت کدھر آ گئی آپ لوگ تھے حامل قرآن آپ نے تو اٹھانا تھا دین کا جھنڈا تو آپ کے ہاتھ کے اندر PTI کا جھنڈا کس طرح آ گیا آپ کے ہاتھ کے اندر بیٹ کس طرح آ گیا
یہ مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان صاحب شمشیر تھا تو دنیا میں. اقبال پہ رویا, اقبال کہنا کہ مسلمان اس دنیا میں شمشیر اٹھانے والا, تلوار اٹھانے والا دنیا میں تو صرف تو ہی تھا جو نبی کی حرمت کے لیے تلوار اٹھاتا تھا. اے مسلمان تیری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو, لبوں پہ نعرہ تکبیر اور ہاتھ میں پھر سے تلوار. اللہ نہ ہو, بحال نہ ہو, پھر جون صاحب پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ ہو, نون کا جھنڈا نہ ہو, تو پھر جناب مقام کس طرح ملے گا؟ بس میں بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. آج لوگ ہمیں بڑے سناتے ہیں اچھا مولوی آئیں گے تو ملک کس طرح چلائیں گے, جی ڈی پی گر جائے گی, این این پی اٹھ جائے گی, انفلیشن ہو جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی, سستائی ہو جائے گی, مولوی کس طرح ملک چلائیں گے؟ ہم نے کہا آپ کا جو اے بی سی ڈی کا قانون ہے اس نے تو ملک کو ڈبویا. 75 سال ہو گئے, 80 خربوں دے مقروض کس طرح ہوئے؟ ہم لوگوں نے تو نہ ڈالر دیکھا, نہ پاؤنڈ دیکھا, نہ یورو دیکھا, نہ بیرونی کرنسی دیکھی, اور اللہ تعالیٰ میں دکھائے بھی نہ. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. ہمیں حضور کی در کی خیرات کافی ہے, ہمیں یورو اور پاؤنڈ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ڈالر کی. تو پھر کس طرح سے مقروض ہو گئے جی؟ بتائیں جی, ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم نے تو نہیں لگایا, ہم نے تو اپنے اوپر نہیں لگایا. یہ جنہوں نے لیا, جنہوں نے اپنی بدماشیاں کی, ٹھیک ہے, تو پھر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ لوگ بہت پڑھے لکھے نوجوان بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. امیر المجاہدین فرماندے سن کو یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے بیٹھے نہ علمہ وچ پھسا ملا. یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا؟ سب پاسپورٹ ہے ہمارے پاس, اس کو عزت دلانی ہے. اچھا جی, آپ نے امریکہ کی غلامی کیوں کی؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال پہلے کیوں بیچی؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. اور آپ نے ان کے ساتھ سود کا کاروبار کیوں کیا؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. آپ نے مسجد کے اندر کنجریاں کیوں نچوائی؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دلوائی؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. آپ نے گستاخوں کو رہا کیوں کیا؟ سب پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے. سب کچھ کر گئے تو پھر ملک پاکستان دا وفد گیا امریکہ, سرکاری وفد میٹنگ واسطے, دورے واسطے. خدا دی قسم امریکی فوجیوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ملک پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے, جو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا جو جانشین ہے, جو تخت رسول سے اٹھ کے گیا, مسلمانوں کا ترجمان امریکی ایئرپورٹ کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ننگا کر کے اس کی تلاشی دی گئی. اور تم تو سیکریٹریٹ کی ٹھنڈی ہواؤں سے اٹھ کے گئے, اتنی بڑی مسجد سے, اتنی بڑی کرسی سے تم اٹھ کے گئے, تو پھر تمہیں ننگا کافروں نے کس طرح کیا؟ تو پھر ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت بتا گے کہ پھر کہ گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہم آپ کو بتاتے ہیں لبیک والے, ون پوائنٹ ایجنڈا, کوئی لمبی بات نہیں, کوئی لمبی منطق نہیں. سب پاسپورٹ اس وقت تک عزت نہیں پائے گا جس وقت تک سب حکومت والے کی عزت کو پیرا نہیں دیا جائے گا. پیسے کی چیز ہے, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے, وہ ایمان کی دولت ہے, وہ قرآن کا نور ہے. یہ اقبال کہتا ہے نا کہ من کی دنیا, من کی دنیا پا, کہتا ہے کہ من کی دولت ہاتھ آ جائے تو پھر جاتی نہیں. من کی دولت آئی نا دادا صاحب کے ہاتھ, 10 کتنے جی 1000 سال گزر گیا, تو دادا صاحب کا نام چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے؟ آج دور سے ہے آپ کا کہ من کی دولت ہاتھ آ جائے تو جاتی نہیں, اور تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے من جاتا ہے. اور من کی دنیا کیا ہے جی؟ اور من کی دنیا ذوق و عشق و مستی, ذوق و شوق. من کی دنیا عشق و مستی, عشق و مستی ہے تحریک لبیک قافلے کی نہیں ہے, اے من کی دنیا سمجھو. من کی دنیا عشق و مستی, ذوق و شوق. تن کی دنیا سود اور سودا, مکر و فن. اقبال کہتا ہے کہ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگ کا راج. اقبال کہتا ہے کہ من کی دنیا میں نے فرنگیوں کافروں کا راج ہی دیکھا, اور من کی دنیا میں نہ دیکھے شیخ و برہمن. اقبال کہتا ہے من کی دنیا میں نہ میں نے ہندو دیکھے, نہ میں نے برہمن دیکھے, نہ میں نے کافر کا راج دیکھا, نہ میں نے انگریز کا راج دیکھا. پھر اقبال کہتا ہے کہ من کی دنیا میں پا کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بندہ نہ بن, اپنا تو بن. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا
پھر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ اقبال کہتے ہیں تھلے نہ بڑھو، اقبال کہتا کاش میرے سامنے کوئی آئے انگریز۔ امیر المجاہدین بھی فرماتے سن نا کہ ایک باری میں نے ٹرمپ کے سامنے لے کے دے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اقبال کی ترجمانی کرتے تھے نا، تو اقبال نے کیا کہ اقبال کہتا کاش میرے سامنے آتا انگریز، کہتا کاش میں پاتا اپنے دور میں مجذوب فرنگ، کہتا کاش کہ انگریز کی چٹی چمڑی والا کوئی کافر میرے سامنے آتا جس نے اپنی ٹیکنالوجی تو بڑا راز ہے، اس نے بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے اپنے ایٹم بم پہ، اپنے جہازوں پہ، وہ سب کچھ مجھے دکھاتا، سب کچھ دکھا جانے کے بعد اقبال کہتا ہے کہ کاش میں اپنے زمانے میں پاتا مجذوب فرنگ، تو پھر اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ کہندا او میں نے سارا کچھ دستا، اپنے ایئر بیس دکھاتا، اپنے بم دکھاتا، اپنے بارود دکھاتا، اپنی سائنس دکھاتا، اپنی ABCD کے کرشمے دکھاتا، اپنی جناب بڑی بڑی پروازیں دکھاتا، لیٹسٹ اپنی ٹیکنالوجی دکھاتا۔ اقبال کہتا کہ اقبال اسے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، کہتا میں اس کو بدلے میں مقام کبریا سمجھاتا۔ آگے اس نے پھر کہا کہ مقام کبریا ہے کیا؟ یا کوئی عمران یا نواز یا MKM والے یا زرداری کا پٹھا بلاول نہیں سمجھا سکتا۔ مقام کبریا اگر آپ کو سمجھائے گا تو وہ امام حسین کا غلام خادم حسین ہی سمجھائے گا۔ مقام کبریا کیا ہے کہ خودی کے کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے مقام کبریا۔ اقبال کے اندر تو سب کچھ زور لا کے تو میں نے دستا، میں تینوں دستا ادھر آؤ میرے کول، میں رسول اللہ تو غلام ہے، میں تینوں دستا مقام کبریا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غیرت ایمانی بڑی چیز ہے، آپ لوگ غیرت اپنے اندر پیدا کریں، غیرت پیدا کرو گے تو پھر یہ حضور دا دین جڑا ہے نا وہ تخت پہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ تس نکلنا ہے نا جی حضور دا دین، غیرت بڑی چیز ہے۔ 13 سال مکی دور ہے جی، آج یہ کہندے نے روٹی 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 روٹی، دسو بھی روٹی کتےاں نوں نہیں ملتی، روٹی سور کو نہیں ملتی ہے جی۔ رب حسین کا رب ہے، رب حسین کا نا جی، دسو آج دے دور دے بھی جزیدیاں نو روٹی نہیں مل رہی، تو رب کا قانون ہے نا، روٹی تو ملنی ہے، روٹی تو سب کچھ نہیں ہے۔ اب روٹی کے بدلے جون صاحب وہ دین بندہ بیچ دے، روٹی کے بدلے جون صاحب وہ رسول اللہ کے دامن مصطفیٰ سے دور ہو جائے، ان دنیا دار کمینوں نے آپ کو کیا دینا؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی جو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ بتاؤ جی حضور کا نظام آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کا قرآن کا قانون آ جانے کے بعد پھر اور کسی نظام کی طرف مسلمان کیوں دیکھتا ہے؟ میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نے نوکری کی ہے، کوئی ایجنسیوں والا بیٹھا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دے۔ اس وقت ملک پاکستان میں جتنے قانون نافذ العمل ہے، اس وقت ملک پاکستان میں جتنے قانون بھی اس وقت چاہ رہے ہیں وہ سب کے سب قانون کافر کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تعزیرات ہے، چاہے وہ پینل کوڈ ہے، چاہے وہ CRPC ہے، ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، چاہے وہ پولیس رول ہے، چاہے وہ ایویڈنس ایکٹ ہے، کوئی بھی قانون آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب کے ساتھ کافر کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے کہتے ہیں لبیک والے کہ ان قانونوں کو گٹر میں ڈالنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کا قانون تخت پر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ساری محنت ہے، لے کے آؤ گے نا جی انشاءاللہ۔ جب دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا، دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ 13 سال مکی دور ہے، اس کے بعد آقا و مولا نے ہجرت فرمائی، اور 8 سال کے بعد مدنی دور کے 8 سال کے بعد خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اسی دوران خندق کا بڑا سخت مارکا تھا، خندق کا، اس کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب یہ تو آپ کے غلام صحابہ تھے، یہ تو آپ کے غلام صحابہ تھے۔ رب فرماندہ ہے جے صحابہ نہ ہوندے نا انہاں دی جگہ کوئی اور ہوندا قیامت تک تو ان کے جگر جون سے ہے نا وہ خوف کی وجہ سے منہ کے راستے باہر آ جانے، لیکن نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہاں 25,000 کا لشکر سامنے ہے اور صحابہ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو آدھی آدھی کھجور ایک ایک دن میں تقسیم کر رہے ہیں، آدھی آدھی کھجور، ٹھیک ہے جی۔ اور آقا و مولا اپنے دست اقدس اس ہاتھ سے حضور نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر 3 دن پتھر باندھے، یہ ہے جی دین اسلام۔ اس ہاتھ سے آقا و مولا نے اپنے پیٹ کے اوپر 3 دن پتھر باندھے، جس دست اقدس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ رب کی طرف سے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھ کے اوپر ہے، مالک و مختار ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء ہیں۔ تو پیٹ کے اوپر 3 دن پتھر، صحابہ نے پیٹ کے اوپر ایک گل ان مکا دی ہے جی، بڑا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
آپ بتا دیں ہم سیالکوٹ میں آپ سے مسئلہ سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہیں. 21 سالوں کے بعد خیبر کا مارکا فتح ہوا تو اس وقت اس طرح کھجوریں کیونکہ وہ سرسبز و شاداب باغات تھے کھجوروں کے. صحابہ کھجوریں کھانے لگے. آج وہ صحابہ کھجوریں کھانے لگے ہیں جنہوں نے 21 سال گھوڑے کی ننگی پیٹھوں کے اوپر گزارے, 21 سال ننگی تلوار اٹھا کر کافروں سے لڑتے ہوئے گزارے, 21 سال اپنے جوان بچے بھی شہید کروائے, غریب الوطنی بھی کاٹی, ماں باپ دادا کا وطن چھوڑا اور باپ دادا کی قبریں چھوڑی, اپنا بستا ہوا گھر بار چھوڑا, سب کچھ چھوڑ دیا. 21 سالوں کے بعد آج کھجوریں کھا رہے ہیں. تو پتہ بات کیا کی؟ یا رسول اللہ جدوں دے تواڈے نام دا کلمہ پڑھا آج پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے لگے. پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی 21 سالوں کے بعد. کوئی ایک شخص, کتنی کہتے ہیں لوگ غربت بھی ہے, سارا کچھ ہے اور ہے بالکل ہے, کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ کس دن ہو گئے اس سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کوئی ہے کوئی ایسا شخص جو اس دن سے بھوکا؟ جہاں صحابہ ہیں, جہاں صحابہ ہیں جو بھی علامہ صاحب قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, رب نے فرمایا کہ اے میرا حبیب یہ آپ کے صحابہ ہیں جن کے سینوں کے تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں کہ 21 سال ہو گئے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی. آپ بتائیں جی, جو نیٹ پہ ہمارے لوگ, جو ہمارے بھائی بڑی بڑی ریسرچیں بھی کرتے ہیں, آپ بتائیں ان 21 سالوں میں کسی ایک صحابی نے بھی ایک کھجور کی دانہ بھی کسی کافر سے لیا ہو؟ ان 21 سالوں میں کسی ایک چھوٹے بچے نے بھی ایک کسی کافر سے 1 روپیہ جو ہے وہ قرض لے لیا ہو کہ میرے ماں باپ بھوکے آپ دے دیں؟ ان 21 سالوں میں بتاؤ جی, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات ہے, جنت کی مالک ہے, بتاؤ جی حضرت سیدہ کے پاس کتنے تولہ سونا تھا؟ بتائیں جی. بلکہ جن کے پاس تھا بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے اونٹوں کی قطاریں اتنی ہوتی تھی, اس وقت کی سب سے مالدار تجارتہ خاتون تھی. لیکن جدو حضور دے نام دا کلمہ پڑھے, جدو دنیا تو جان لگے تو کفن واسطے چادر بھی پوری کوئی نہیں. حضور نے اپنی چادر دے کے آپ کی تدفین فرمائی. بتاؤ جی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کتنے تولے سونا تھا؟ تو پھر صحابہ دے کول دے پینے لان واسطے جتیاں بھی نہیں سن 2 جی بدر واسطے جدو چلے, حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم 305 صحابہ چلے, 297 صحابہ بغیر تلواروں کے تھے, 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, باقی صحابہ کے پاس نہ تلواریں, نہ تیر, نہ ڈھالیں, نہ لڑنے کا سامان, نہ دفاع کا سامان, اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی. پھر بتاؤ کہ وہ صحابہ جن کے پیٹ بھی خالی, جن کے لیے لڑنے کے لیے تلوار نہیں, اسلحہ نہیں, اور دفاع کے لیے ذرہ اور ڈھال نہیں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں, پھر مدینہ سے چلے پورے کفر کو ڈھاتے ڈھاتے کیسے کسرا فتح کیا. بتاؤ جی چائنا تک حضور کے نام کا جھنڈا کس نے گاڑ کے رکھ دیا؟ اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر تارا. اقبال کہتا ہے آج تسی اپنے اندر غیرت پیدا کرو. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خزانے آپ کے پاؤں کے اندر رب کی طرف سے نچھاور ہو جائیں, تو پھر اپنے سینے کے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں. جن قوموں کے اوپر ہمارے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جن قوموں کے اوپر رات آ جائے نا رات, پھر اس کے اوپر صبح طلوع ہوتے ہوتے صدیاں لگ جاتی ہیں, پھر صدیوں کی مسافت ہے. تو جو چاہتے ہو کہ صدیاں پھر کفر ہماری ماں بہن بچیوں کی اس نے پامال کرتا رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صدیاں پھر ہمارا جو کفر ہے وہ دین کے اوپر حملے کرے, مساجد کا تقدس پامال کرے, قرآن کی بے حرمتی کرے, حضور کی پھر گستاخیاں کرے, تو ٹھیک ہے پھر جن کے ساتھ آپ لگے ہیں ان کے ساتھ لگے رہیں. تو جے اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ آقا و مولا کا دین پھر تخت پر آئے, پھر سے مدنی ماحول کی بہاریں پھر جناب آ جائیں, ہر کوچے میں عشق مصطفیٰ کے جھونکے پھر سے آ جائیں, پھر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا جانشین تخت رسول کے اوپر دوبارہ جلوہ گر ہو جائے, تو پھر وعدہ کرے کہ اب کی بار اتنی محنت کرنی ہے کہ ملک پاکستان میں اب کی بار یہود و انود کے جج کو ہر تخت پر نہیں آنے دیں گے. اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو وہ محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا.
ٹھیکہ نہیں اٹھایا. جو حضور کی عزت ناموس کے لیے نکلتا ہے اس کا برگاہ مصطفیٰ سے پہلے چناؤ ہوتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے. میں کہا ہم نے تو نہیں ٹھیکہ اٹھایا, نہ ہمارا کوئی قد ہے, نہ ہمارا کارڈ, نہ ہمارے, ہم تو ہیں کمینے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو برگاہ مصطفیٰ سے جو صاحب انتخاب ہوا ہے. لبیک پڑھ رہا. بتاؤ جی 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل بازی لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ بڑے بڑے جرنیل تو اس وقت بھی ایس این ڈی اے جی بھی, ایس ایس پی بھی, وہ تو دیکھتے رہ گئے. پھر بڑی بڑی کرسیوں والے, بڑے بڑے تاج والے, بڑے بڑے تخت والے, وہ سوچتے رہ گئے. کرسیوں پہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ تو یہ نصیب کی باتیں ہیں. تو ہم کن بابوں کے ماننے والے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب جو تو چلے نا, یہ جہلم کا پل آپ نے کراس کیا, آپ فرماندے نے کہ ایک مجذوب جو سے ہیں وہ آگے ٹرین کے اندر کہندے نے میں آپ دی طرف نگاہ سی, آپ نے فرمایا مجذوبو تو آڈی تے ڈیوٹی لگی ہے, تسی تے جہلم دے والی ہو, آپ کی ڈیوٹی جہلم میں ہے, تو آپ کدھر چل دیے؟ عرض کرنے لگے جناب آج تک میں جہلم تو باہر نہیں نکلیا, آرڈر بڑے ڈاڈے نے. انہوں نے کہا کہ آرڈر ہے؟ آپ جا رہے سن پیر مہر علی شاہ صاحب مرزائی قادیانی کا فتنہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لاہور مناظرے کے لیے. کون مرزائی قادیانی؟ جو عمران خان دی ماں دے دادا گور علی کے گھر 3 راتیں رہا. ایک گالی ویسے پیڑی ہے بڑی, 3 راتیں سمجھ نہیں آلی تھی. ٹھیک ہے, بس آخری بات ہے, یہ ہمارے بابے ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں. آپ فرماندے نے مجذوب ہوئے, آپ دی ڈیوٹی لگی ہے جہلم, جہلم دے والی ہو, جہلم تو آڈے والے, تسی کدھر چل دیے؟ انہوں نے کہا جناب آج تک میں جہلم تو نکلیا نہیں ہے, لیکن میں نے آرڈر بڑا ڈاٹا. انہوں نے کہا کس دا آرڈر ہے؟ عرض کرنے لگے حضرت غوث اعظم کا. ابھی کے ابھی حضرت غوث اعظم اپنی فوج کے ساتھ, اپنے تخت کے ساتھ, اپنے تاج کے ساتھ جہاں سے گزرے ہیں, اور مجھے فرما کے گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لاہور اس مناظرے میں شرکت کرنے کے لیے اور مہر علی کی حفاظت کرنے کے لیے. جو آج مرزائی قادیانی کا پودا اکھاڑنے کے لیے آ رہا, تو مجذوب کو حکم کر کے گئے کہ اے فقیروں, مہر علی شاہ کے پہنچنے سے پہلے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر باقی مجذوبوں کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے سلوٹ مارنا ہے. سمجھو, پیر مہر علی شاہ صاحب تو خود سن رہے سن نا. وہ بات یہی ہے کہ جو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو بھی حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلے گا, پھر اس دکان تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوگا. اس واسطے لوگوں کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے جن کی کوئی کات و کاٹ, کوئی جناب اوقات نہیں. جو حضور کی دین کی سربلندی کے لیے نکلے گا, اس دن پشت رسول اللہ دا براہ راست دست موجود ہو. تو وعدہ جی تقریریں بڑی ہو گئی, بڑی سن لی, کوئی فائدہ کوئی نہیں اگر آپ میدان عمل میں نہیں آئیں گے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر بس ٹھیک ہے جی, اچھا جی مولوی صاحب نے زور بڑا لایا, سر بڑی لائی اور شعر بڑے پڑے, چلو جی بس ٹھیک ہے. صبح کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے جوان بھائی ہیں جن کی داڑیاں پوری نہیں ہیں, داڑیاں رکھنی ہیں انشاءاللہ. سرا دے جناب اے پگڑیاں, بتاؤ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک روایت میں ہے نا کہ جب امت پگڑیاں پہنی, ماما پہننا ترک کر دے گی تو پھر اس کی عزت جاندی رہے گی. ٹھیک ہے جی, تو پھر حضور دی دین دی طرف آپ آئیں گے نا جی انشاءاللہ. بالکل پتہ لگنا یہ زور بازو جو ہے یہ حضور کے دین کے لیے آئیں گے جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے پہلے سے بھی اور زیادہ جوان کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے